بھائی پوچھ رہے ہیں مسجد نمرہ میں قیام کرنا افضل ہے یا پھر باہر میدان میں قیام کرنا؟ اگر آپ کو مسجد نمرہ میں جگہ مل رہی تو بے شک افضل ہے، لیکن بہت بڑی غلطی ہوگی۔ آپ دیکھیں گے پیارے رسول کا خیمہ مبارک، اور جہاں محراب میں ممبر اور محراب ہے اس وقت، وہ پیارے رسول کے کھڑے وہاں خیمے کی جگہ، اور محراب اور ممبر پیارے رسول کا وہ حصہ عرفات میں نہیں ہے۔ بلڈنگ اس میں باقاعدہ لکھا ہے حکومت نے کہ یہ حصہ نمرہ کا ہے، آگے عرفات ہے، اور مسجد پیچھے عرفات میں بھی بنی ہے۔ تو آپ اگر پیچھے کے حصے میں رہ رہے ہیں، یقیناً آگے کے حصے میں اگر آپ نے گزارا تو آپ کا حج صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نمرہ میں رہے۔ پیارے رسول نے وہاں صلات پڑھائی بعد میں، کیا نام ہے، عرفات سے نمرہ میں جہاں منبر ہے اس وقت، اور پھر اس کے بعد آپ چلے گئے ادھر جبل سور، جبل رحمت کے پاس، ادھر تمام مسلمان وہاں اکٹھے ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر مسجد ہی میں ٹھنڈی جگہ پہ خوبصورت رہنا چاہتے ہیں وہاں، تو آپ پیچھے کی جگہ میں اگر جگہ مل رہی کسی کو تکلیف دے بغیر، تو بے شک وہ عرفات کا حصہ ہے، صحیح ہے۔ لیکن آگے کے حصے میں ممبر اور محراب کے ساتھ، یا دو چار دس اور بہت زیادہ صفوں کے پیچھے جا کر کے، وہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، اردو میں لکھا ہے شیخ، اردو میں بھی عربی میں، کہ یہ حصہ جو ہے یہ عرفات کا نہیں، آگے عرفات کا حصہ ہے۔ تو اگر آپ وہاں رہے تو آپ کا قیام صحیح، ورنہ غلط ہے، ذرا خیال کر کے مسجد میں رہیے گا، ورنہ نکل جائیے جدھر، باہر نہ نکالیے گا ادھر مکے کی طرف، نمرہ کے پیارے رسول نے فرمایا وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عَرَانَا، اسی سے ملی ہی ایک وادی تھی جس کو عرنا کہا جاتا تھا، اب اس کو حکومت نے کھود دیا تاکہ لوگ رہیں نہ، پل بنا ہے اس کے اوپر، لیکن لوگ وہاں بھی مزے سے اپنا گاڑی اتار لیتے ہیں، کیسے کھداتے پکاتے گزار لیتے ہیں اسی طرح۔